اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل صلی على علی محمد محمد و آل محمد وعجل وعجل فرجہ۔ شب عاشور کی مجلس شروع کی جاتی ہے ہائے ہائے اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں سکینہ کو باپ بھی میسر ہے۔ زینب کے پاس بنی ہاشم جیسے بھائی ہیں، زینب کے پاس عباس جیسا بھائی ہے، زینب کے پاس حسین جیسا بھائی ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ زینب کے سر پہ آج چادر ہے لیکن کل شام غریبہ ہوگی، تو یہی چادر اسلام کی راہ میں ہوگی۔ میں سب سے پہلے سلام کی دعوت دیتا ہوں عسکری زیدی کو، ان مصروں سے کہ منہ کر کے آسماں کی طرف شہ نے یہ کہا، تنہا ہوں بے کسی پہ تو شاہد ہے اے خدا، ذوف بدن ہے کوئی نہیں میرا آسرا، سرمایہ حیات تیری راہ میں دے دیا، اس حال میں بطول کا دل گیر رہ گیا، خیموں میں ایک اصغر بے شیر رہ گیا، خیموں میں ایک اصغر بے شیر رہ گیا۔ ہائے ہائے میں عسکری رضا سے گزارش کروں گا عسکری زیدی سے کہ سلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں مصائب کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں نظر نہیں آتا، نور آنکھوں کا بجھ گیا میرا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور مل کے قاصد کے ساتھ روتے ہیں، خط کو دل سے لگا کے کہتے ہیں، کس کو پڑھ کر سناؤں میں سغرا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور حال شاہ نجف یہ میرا ہے، ارے چاروں جانب فقط اندھیرا ہے، آئی امداد کو میرے بابا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور رو کے اکبر سے کہتے تھے شبیر، ڈھونڈنے میں تجھے ہوئی تاخیر، ارے شامیوں سے میں کس طرح کہتا،
مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ اور مخفی سے پہلے آخری شعر، جلد پہنچوں میں پاس اکبر کے، ارے پھل سے نکالوں سینے سے، رن میں ہر سو غبار ہے اڑتا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ حال قاسم عجیب تھا رن میں، بین کرتے تھے شاہ بن میں، اور بین کرتی تھی خیموں میں لیلا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ اللہم صلی علی اللهم محمد۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعجل فرجهم۔ حلقے سے بیبیوں کے جو نکلا وہ آفتاب، ہمراہ تھے بسر کے امام فلک جناب، چڑھنے لگا فرس پہ تو دل کو رہی نہ تاب، گھبرا کے شہنے ہاتھ بڑھایا سوئے رکاب، تڑپا جو دل تو ہاتھوں کو حضرت کے تھام کے، سر رکھ دیا بسر نے قدم پر امام کے۔ گزارش کروں گا برادر جواد رضوی سے کہ مرثیہ پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات مومنین، ایک خطا سے آغاز کر رہا ہوں۔ قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ایک تقریر کے ایک نقطے سے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عظمت کردار محمدی کی تجلیاں ہیں 13 معصومین، جو انہوں نے اظہار کیا ہے۔ جی بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس کو نظم کر لیا ہے تاکہ قبلہ کو میں یاد دلا سکوں، پھر انشاءاللہ اس پہ اشرا بھی آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ، مولا نے توفیق دی تو انشاءاللہ۔ دیکھیں قبلہ کے رحمت للعالمین کے وارث برحق حسین، سبحان اللہ، سبحان رحمت للعالمین کے وارث برحق حسین، حر سے پوچھو کیا کرم کرتے ہیں وہ محتاج پر، واہ، حر سے پوچھو کیا کرم کرتے ہیں وہ محتاج پر۔ اور شعر ہے کہ کربلا کیا ہے تجلی جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کیا ہے تجلی جمال مصطفیٰ، تھا مگر جلوہ سر نیزہ یہاں معراج پر، سبحان اللہ، تھا مگر جلوہ سر نیزہ یہاں معراج پر۔ اور ایک مطلع، اور یہ شعر سلام کا روایت کی طرف اشارہ کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ننھی سی میت شاہ مظلوم لے کے آئے تھے تو جب دفنا رہے تھے تو ماں میت لے کے کھڑی تھی۔ دیکھیں کہ بنائی شہ نے جو تربت شتاب دلبر کی، واہ، بنائی شہ نے جو تربت شتاب دلبر کی، کھڑی تھی لاش سنبھالے رباب اصغر کی، آئے آئے آئے، کھڑی تھی لاش سنبھالے رباب اصغر کی، کیا تھا صبر کا وعدہ رباب چپ تھی مگر، کیا تھا صبر کا وعدہ رباب چپ تھی مگر، خدا ہی جانے جو حالت تھی قلب مضطر کی،
اللہ اکبر. خدا ہی جانے جو حالت تھی قلب مستر کی. ایک مرتبہ صلوات شاد فرمایا حضرات. تو میں اللہم صلی علی روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا زباں دکھانے پر گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پر حضرت کے ہم کنار ہوا خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے صغرا کا نام ادھر مدینے سے صغرا کا نام پہنچا لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرا کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرا یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئی ہوا یہ راشا کے فوراً بہار ہوا یہ راشا کے فوراً بہار ٹوٹ گئی حسین بھر کے دم سرد بولے اے غمخوار امیر کون ہے میں تو ہوں بے کس و لاچار کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علم بردار خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پانے ارے سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے ہزاروں تیغ ایک حلق ہزاروں تیغ ہٹائی چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر پسینہ موقع ماتھے سے پہنچا سر تاسر پکارے مردے کی آنکھوں پر ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے اس گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو جھومتا اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو جھومتا بنا لوں ننھی سی خبر ان کی آئے خوجستہ سیر تو لے چلوں پسر نو جواں کے لاشے پر تو پڑیو لاش اکبر پا
نام خواہر یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جے، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جے، زمین خبر کی خاطر پسند کرنے لگے، مزار کو نعرے بلند، مزار کو نعرے بلند کرنے لگے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب تھوڑی رات قتل کی میدان میں رہ گئی اور الفراق آ کے قضا سب سے کہہ گئی، ہمشیر شاہ کی جو فلک پر نگاہ گئی، ندی لہو کی دیدہ گریاں سے بہ گئی، جو گھڑی جدائی کی نزدیک ہوتی تھی، منہ ڈھانپ ڈھانپ زینب دل کی روتی تھی۔ میں گزارش کروں گا شب عاشور کی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمحل میتوی صاحب سے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تمام شہداء اسلام کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى وعجل۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين۔ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع۔ اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد إلى يوم القيامة۔ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بے عاشور ہے سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک آخری مرتبہ ظہور وارث حسین کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب عاشور ہے آج. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے نواسے کی شب شہادت ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر کل بلند ہو جائے گا. جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے نواسے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. جو اسیر القربات ہے، جو قتیل العبرات ہے، جو غموں کا اسیر ہے، جو کشتہ گریاں ہے، اسے رلا رلا کر کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا. حقیقت نور ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. خلقکم اللہ انوارا. زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت، اللہ نے آپ کے انوار کو خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین. تو آپ کے انوار عرش کے چاروں اطراف تھے، محدقین. حتی من علینا بکم. یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا آپ کے ذریعے سے. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس آیت کی جو سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے تفصیل. تو بس اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کے انوار کو اس روئے زمین پر اتارا اور آپ کے گھروں کی تعظیم اتنی بلند فرمائی کہ ہمیں حکم دیا کہ آپ کی بلندیوں کا ذکر کرتے رہیں. اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ ہستیاں اور ان میں سے وہ حسین کہ جو نور ہے، جسے اللہ نے احسان کرتے ہوئے بشریت پر اس روئے زمین پر اتارا تھا اور جن کی ولادت ہوئی تھی. کل اس حسین کا لاشا خون میں غلطہ ہوگا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوگا. کل حسین کے بچے یتیم ہو جائیں گے. کل حسین کی خواہر بن بھائی کے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو نور سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خاک سے بنایا. یہ تقریر آج بہت سے ان پلیٹ فارمز پر بھی جا رہی ہے کہ جو مشترک پلیٹ فارمز ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ حسین سے محبت کرنے کے لیے تو فقط انسان ہونا کافی ہے. غم امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہونے کے لیے اور اس پر گریہ کرنے کے لیے کوئی شیعہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ جنرل پلیٹ فارم پر بھی آج کی شب عاشور کی مجلس کل عصر عاشور اذان علی اکبر کی مجلس کل ہوگی. یہ اعلان سماعت فرما لیجئے گا آپ کہ کل سے ہماری مراد یہ ہے کہ بس اب جو فجر آئے گی اس فجر سے پہلے 4:45 پر میلبرن ٹائم 4:45 انشاءاللہ مجلس اذان علی اکبر انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ تک پہنچے گی. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عصر عاشور کی مجلس، شام غریبہ کی مجلس جن پلیٹ فارمز پہ جا رہی ہیں آلریڈی یہ مجالس اس سے بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں. تو میں
कुरान से कुछ खास बातें आपकी खिदमत में आज अर्ज करना चाहता हूँ। आज की गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और हुसैन। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को खल्क किया, खाक से बनाया। चूंकि खाक का वजूद पर साबित हुआ कि हजरत आदम के वजूद से पहले है। बेशक। जिनों को आग से बनाया, खलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, सूरह रहमान। हमने जिनों को आग के शोले से खल्क किया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ जिनों इंस, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले खाक थी, जिनों से पहले आग थी। लेकिन मुझे बतलाइएगा, हुजूर सरवरे कायनात से पहले किस शय का वजूद था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात की आलम अनवार में खिलकत से पहले किस शय का वजूद था? न जमीन, न आसमान, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, न जौहर, न नूर। तो आम नूर है, उसे अल्लाह ने खल्क तो नहीं किया अभी तक, क्योंकि सबसे पहले तो सरकार खत्मी मर्तबत का नूर खल्क हुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाइएगा मैं कुछ खत्मी मर्तबत बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व और मैंने सरकार खत्मी मर्तबत के जिक्र से आज बात का आगाज इसलिए किया है कि जब अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा समझ में आएगी, तब जाकर अजमत हुसैन सैयदुल शुहदा समझ में आएगी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, जिसके कल्ब में हुसैन की मारिफत में कोई कमी है, यानी दर हकीकत मारिफत रसूलुल्लाह में कमी है। अरे सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रसूल को नूर समझ चुका होता, वो हुसैन को भी नूर ही समझेगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। व अना मिनल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह। जो रसूल को हिज़यान और निस्यान से पाक समझेगा, वो हुसैन को भी मासूम समझेगा। बेशक बेशक। कुरान मीरास है, हुसैन वारिस है। सुभान अल्लाह। सुभान क्या कहने। कुरान को समझने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है, और हुसैन को समझने के लिए नफ्स और नसब का पाक होना जरूरी है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या इली। तो लिहाजा मारिफत हुसैन के लिए जो पहला जीना है और बिल्कुल बुनियादी तरीन कदम है, वो मारिफत रसूल है। बेशक बेशक। अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप गौर फरमाइए, हजरत आदम की खिलकत से पहले खाक है, जिनों की खिलकत से पहले आग है, लेकिन हुजूर सरवर कायनात की खिलकत से पहले आसमान, जमीन, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जौहर, नूर, तबीयत, मादा, मिसाल, शय, वाह। इनमें से कुछ भी तो नहीं है हुजूर से पहले। सुभान अल्लाह। मैंने उसके हत्ता कोई अलग से नूर भी नहीं है, क्योंकि नूर भी एक शय है। बेशक। क्या कहने, क्या कहने, और सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नूर और बशर की बहस में उलझा हुआ है। हाय हाय हाय। सुभान हकीकत यह है कि इनका वजूद तो नूर से भी पहले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा, तुम तो रसूल के बशर और नूर होने में उलझे हुए हो। अभी तो नूर नहीं था और हुजूर थे। सुभान अल्लाह। बेशक। क्योंकि हुजूर से पहले फकत एक वजूद है, जिसका नाम है वाजिबुल वजूद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। अगर मोहम्मद समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह हुसैन समझ में आ जाएंगे। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बेशक। मिलके सलवात भेजो और मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शब आशूर मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं इस मौजू के अलावा किसी और मौजू का इंतखाब करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब हुसैन है, शब अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। बेशक। बेशक। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हुजूर से पहले फकत एक वजूद है, वाजिबुल वजूद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा गौर फरमाइएगा कि ये हुजूर जो हम कहते हैं ना कि नूर से खल्क हुए, हुजूर किसी और के नूर से नहीं, खुदा के नूर से खल्क हुए। अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। क्या क्या कहने, कहने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खत्मल अंबिया सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह। हुजूर किसी और के नूर से नहीं खल्क हुए, खुद खुदा के नूर से खल्क हुए। बेशक बेशक। अब मुझे नहीं मालूम मुसलमानों का क्या अकीदा, मैं तो मजहब अहले बैत का अकीदा आपको सुना रहा हूँ। अरे क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अच्छा लगता है आमन्ना व सल्लमना, मजहब अहले बैत के अकीदे पर कोई हमारा कॉपीराइट नहीं है। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। दावत आम है, हल में नासिरिन यंसुरुना सबके लिए।
अरे वाह 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 सुभान बहुत आला बहुत आला सुभान अल्लाह क्या कहने माशाल्लाह क़िबला क्या तो मैं तो फकत जो मजहब अहले बैत की रोशनी में सरकार खत्मी मरतबत का वजूद है, जो उनकी मारिफत है, वो आज आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि मारिफत रसूल से मारिफत हुसैन का जीना तय कर लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या सुभान कहने। अल्लाह। मैं किताब मिसबाह शरीआ जो मंसूब है हमारे छठे इमाम सादिक अली मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कदीमी तरीन किताब में हदीस मौजूद है कि हुजूर ने यह इरशाद फरमाया सलमान से कि या सलमान, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि या सलमान, खलक़निल्लाहु मिन सफ़वत नूरिही। अभी मैंने क्या किया, क्या कहा कि अल्लाह ने जो खल्क किया हुजूर को वो किसी और नूर से नहीं, वो अपने नूर से खल्क किया। और किस तरह से नूर से खल्क किया? इमाम ने यह फरमाया कि ए सलमान, अल्लाह ने मेरे नूर को, हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को खलक़निल्लाहु मिन सफ़वत नूरिही, अपने नूर के निचोड़ से खल्क किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफ़वा यानी निचोड़, खुलासा। वदआनी, और फिर अल्लाह ने मेरे नूर को पुकारा, फ़अताअतु, तो मैं इताअत करता हुआ खुदा की तरफ बढ़ा। सुभान अल्लाह। वह खलक़ मिन नूर, आप सुनते जाइएगा इंशाअल्लाह, आज मारिफत के कुछ और जीने हम और आप मिलकर तय करेंगे। बिस्मिल्लाह। वह खलक़ मिन नूरी अलिया, और फिर अल्लाह ने जब अपने नूर के निचोड़ से मुझे खल्क कर दिया तो फिर मेरे नूर से अली इब्न अबी तालिब को खल्क किया। सुभान अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। अली मौला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ़अताअहु, और फिर अली को पुकारा, फ़अताअहु, तो अली का नूर भी खुदा की इताअत करते हुए खुदा की जानिब बढ़ा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वह खलक़ मिन नूरी व नूर अली फातिमा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे नूर से और अली इब्न अबी तालिब के नूर से मेरी बेटी फातिमा के नूर को खल्क किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताहा, तो बस अल्लाह ने पुकारा सैयदा कौनैन को, फ़अताअतहु, तो सैयदा का नूर भी खुदा की इताअत करते हुए आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह। खलक़ मिन्नी व मिन अली व फातिमा अल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं जाने ग्रामी किसी शायर की नज़म नहीं सुना रहा आपको, सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या मैं खाली कहने। मोहम्मद का कलाम सुना रहा हूँ आपको, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इसे रिसाला सुना रहा हूँ उनको जो मौला ने बयान फरमाई है। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बतलाइएगा, अर्श की खबरें कौन दे सकता है सिवाय इस खानदान के? सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले नबी औलाद अली बुलंद कर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह, क्या कहने क़िबला सुभान अल्लाह। हमें तो फर्श के सारे हालात नहीं पता होते, हम अर्श के बारे में क्या बताएं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें तो फर्श के बारे में सारी तफसील नहीं पता होती। ये अर्श के हालात सिवाय सादिक आले मोहम्मद के और कौन बतला सकता है? बेशक बेशक। खलक़ मिन्नी व मिन अली व फातिमा अल हसन वल हुसैन, अल्लाह ने मेरे अपने नूर के निचोड़ से मुझे खल्क किया, मेरे नूर से अली को खल्क किया, अली और मेरे नूर से मेरी बेटी सैयदा के नूर को खल्क किया, और फिर खलक़ मिन्नी, मेरे नूर से, व मिन अली व फातिमा, और अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा के नूर से अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नह के नूर को खल्क किया। सुभान अल्लाह। फदआहुमा, और अल्लाह ने इन दोनों को भी पुकारा, फअताअहु, अताअहु, तो फिर दोनों खुदा की जानिब गोया बढ़े आगे। फसम्माना बिल खमसतिल अस्मा मिन अस्माइहिल्लाह, तो बस अल्लाह ने हम पांचों के नाम अपने नामों से रखे। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुल महमूद, खुदा महमूद है, वाना मोहम्मद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहुल अली वहादा अली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलमान से कह रहे हैं हुजूर, सुभान अल्लाह। पता चला अली इब्न अबी तालिब सामने मौजूद थे। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। और फकत अली इब्न अबी तालिब ने, या पर्दे के पीछे से आपको महसूस होगा, भाई जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने भी तो सैयदा कौनैन से रिवायत की है ना, अजू से किसा, तो सलमान का मकाम तो जाबिर से बुलंद है। सुभान अल्लाह। सुभान बात पहुंच रही है। वल्लाहुल अली, हुजूर ने सलमान से कहा कि खुदा अली है, वहादा अली। मैंने भाई मेरे मौजू से रब देते चले जाइएगा। मैंने आपसे अर्ज किया था कि अल्लाह ने पंजतन के नामों को अपने नामों से रखा है, लेकिन तमाम नामों में कहीं ना कहीं कोई फर्क आ जाता है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। से मोहम्मद, फातिर से फातिमा, मोहसिन से हसन, कदीमुल एहसान से हुसैन। लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि अली में और अल्लाह के नाम में हत्ता अरबी ग्रामर के एतबार से कोई हालत भी तब्दील नहीं होती।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس کی وضاحت چونکہ ہو چکی ہے تقریر میں، لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. واللہ العلی، خدا علی ہے، العلی العظیم ہے یا نہیں خدا؟ وہذا علی، اور سلمان سے کہا کہ یہ علی ہے. واللہ الفاطر، اور خدا فاطر ہے، وہذہ فاطمہ، اور یہ سیدہ ہیں، فاطمہ ہے. واللہ ذو الاحسان وہذا الحسن، خدا صاحب احسان ہے اور یہ حسن ہے. واللہ المحسن وہذا الحسین، خدا محسن ہے اور یہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصباح الشریعہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ثم خلق منا من صلب الحسین تسع ائمہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا اے سلمان، اللہ نے خلق کیا ہمارے صلب سے، یعنی ہم سے، صلب حسین سے، من صلب الحسین، تسع ائمہ، 9 ائمہ کو. فدعاہم، اور ان 9 کے انوار کو پکارا. سبحان اللہ. بات کی خلقت پہلے، اس کے بعد صلب حسین سے 9 مزید انوار خلق ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسین فقط امام نہیں ہے، حسین 9 ائمہ کا باپ ہے. بیٹا یہ جو درود وغیرہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، بس ڈسٹرب نہ کریں میرے بات جب میری گفتگو شروع ہو جائے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اور محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی بسم اللہ قبلہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین فقط امام نہیں ہے، حسین 9 اماموں کا باپ ہے. بے شک. جو 9 ائمہ کا باپ ہو، کسی زنا زادے کی اوقات کیا ہے کہ حسین کے مقابلے پر آ سکے. ہائے ہائے بھائی کیا کہنے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. استعمال نہیں کیا زنا زادہ، جا کے خود دیکھ لیجیے گا حسین ابن علی نے کہا ہے. سبحان اللہ. مخاطب کرتے ہوئے اس ملعون سے کہا تھا کہ تو بھی زنا زادہ ہے اور تیرا باپ بھی وہ ہے کہ جس کے باپ کی خبر نہیں ہے. بے شک بے شک. بے شک بے شک. حضور نے فرمایا کہ اے سلمان، اللہ نے پھر سے، تاکہ ربط بیٹھ جائے دوبارہ سے، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور سے علی کے نور کو، ہم دونوں کے نور سے سیدہ کے نور کو، میرے علی سیدہ کے نور سے حسن اور حسین کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے صلب حسین سے 9 مزید انوار خلق کیے. فدعاہم، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بلایا. فاطاعوہ، تو سب کے سب اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھے. کب؟ قبل، کب خلق کیا؟ حضور بتلا رہے کب خلق کیا. قبل ان یخلق اللہ سماء مبنیہ وارضا مدحیہ وہواء او ماء او ملکا او بشرا. اس سے پہلے کہ اللہ آسمانوں کو خلق کرتا یا زمین کو خلق کرتا یا ہوا کو یا پانی کو یا کسی فرشتے کو یا کسی انسان کو. وَكُنَّا بِعِلْمِهِ نُورًا. سبحان اللہ، کہ ہم سب کے سب اللہ کے علم میں تھے فقط. سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کبھی اس جملے کی تشریح میں اپنی بذات کے مطابق اسے آپ تک کر سکوں. کوئی نہیں جانتا تھا اہل بیت کو، فقط خدا کے علم میں تھے. نہ کوئی ملک، نہ کوئی بشر، نہ کوئی اور. نورن، ہم اللہ کے علم میں نور تھے. نسبحہ، ہم تو اللہ کی تسبیح کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوتیو، ہم سب مل کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے. بہت غور فرمائیے گا آگے یہ بھی ہے. نسمع، ہم سنتے تھے. میرے بھائی سنا اسی وقت جاتا ہے جب کوئی بول رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کے بلا. اب اللہ کے علم میں جو نور ہے، خدا ان سے کیا کلام کر رہا تھا کون جانتا ہے. جی. وہ نوتیو، خدا انہیں کیا امر کرتا تھا کہ جس کی اطاعت کرتے تھے. یہ 14 انوار کیا کہنے. سبحان اللہ. سلمان نے کہا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول میری جان اور میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان ہو جائے. آپ نے ایسی حدیث مجھے سنائی. ما لمن عرف ہؤلاء، یہ بھی تو مجھے بتلا دیجئے گا کہ جو ان انوار کی معرفت رکھے ان کے لیے کیا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کی بات ہو رہی ہے جانے گرامی آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کہا یا سلمان من عرفہم حق معرفتہم، جو انہیں پہچان لے معرفت کے حق کے ساتھ. وہ جو کن معرفت ہے وہ ممکن نہیں ہے. یا معرفت کے حق سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنا مفروض الطاعہ سمجھے. سبحان اللہ. یعنی کہ ان کی اطاعت مجھ پر فرض ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کا اقتداء کرے.
فوالا वलियहुम, आगे ये भी फरमाया कि सलमान इनकी मारिफत का मतलब यह है कि जितने इनके औलिया हैं यानी मुहिब्बीन, उनसे मोहब्बत रखे। सुभान अल्लाह। वतबर्रा मिन अदुव्विहिम, और इनके अदू दुश्मनों से बरात रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार। हुजूर ने कहा जो ये कर ले फहुआ वल्लाहि मिन्ना, खुदा की कसम वो भी हम ही में से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इज़हारे अक़ीदत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। सुभान अल्लाह। यरिद हैसु नरिद, आगे का खुदा की कसम हम में से, यरिद हैसु नरिद, वो वैसा ही इरादा करता है कि जो हम इरादा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यस्कुन हैसु नस्कुन, आप कुर्बान हो जाए अहले बैत अतार पर। हुजूर ने कहा जो ऐसी मारिफत रखे, यानी क्या, उन्हें मफरूज ताज समझे क्योंकि इताअत वाजिब है। अगर कभी गुनाह भी हो जाए तो तौबा कर ले क्योंकि वो वाजिबुल इताअत है। उनके इक्तिदा करे, उनके औलिया से मोहब्बत रखे, उनके आदा से बरात रखे, ये लाजिम है आदा से बरात रखे। बेशक बेशक। फहुवा वल्लाहि मिन्ना, हुजूर ने कहा खुदा की कसम वो हम में से है। यरिद हैसु नरिद, वो वैसा इरादा करता है कि जैसे हम इरादा करते हैं। यस्कुन हैसु नस्कुन, वो वहीं रहेगा जहां जन्नत में हम रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई सलामत रहें। सुभान अल्लाह, वहां रहेगा जहां जन्नत में हम रहेंगे। फिर हुजूर ने, रिवायत आगे बढ़ती है, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तफसील में जा सकूं, हुजूर ने नस्ल हुसैन से 9 आइम्मा के नाम सलमान को बतलाए। अभी तक तो 9 आइम्मा के नाम नहीं आए थे ना, फिर आगे हुजूर ने नाम बतलाए। और यकीन फरमाइएगा ये जो अनवार की मंजिल है कि अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताखरा, इसका बयान सूरह शोरा में भी मौजूद है। सूरह शोरा आयत नंबर 214 से ऑनवर्ड्स, मैंने आज आपके सामने 6 आयत पढ़ी सूरह शोरा की, 214 से आगे तक 219 तक पढ़ी है। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, वक्त नहीं है जाने ग्रामी बातें बहुत सी आज करनी है। ए रसूल अपने कराबतदारों को डराइए, दावत ज़ुल अशीरा की आयत है। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, बहुत तवज्जो कीजिएगा। और इनमें जो अहले ईमान है, यानी आपके कराबतदारों में, आए हाय हाय, जो अहले ईमान है और आपकी पैरवी करते हैं, उनके लिए अपने कंधों को झुका दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे तर्जुमे पे गौर किया आपने? मुझे बतलाइए अबू तालिब से बढ़कर कौन इस आयत का मिस्दाक है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं ना, वो पहली ही गुफ्तगू में आप ऐसे वसूल कर लीजिएगा कि मुझे दोहरानी ना पड़े इंशाअल्लाह से, बिस्मिल्लाह, आप तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह, वसूल हो जाए। मुझे बताइएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि आप अपने कंधों को झुका दे अपने कराबतदारों में से, उनके लिए जो आपकी इताअत करते हैं, इत्तबा करते हैं। कौन है हुजूर के कराबतदारों में? कि अभी जब हुजूर दावत ज़ुल अशीरा में ऐलान करें, कौन हुजूर का इत्तबा करता है? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तालिब से बढ़कर कौन इसका मिस्दाक है? बेशक। सुभान अल्लाह। अपने कंधों को झुका दीजिएगा मतलब क्या होता है? यानी कोई बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई बहुत आला, बहुत आला। सुभान अल्लाह, सुभान भाई सलामत। ताबीर वाक़िफ़ जनाहका मिन अज़्ज़ुल्ल, ये ताबीर माँ बाप के लिए इस्तेमाल हुई है कुरान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो ताबीर के जो माँ बाप के लिए इस्तेमाल हुई है, अल्लाह ने हुजूर के लिए इस्तेमाल की उस मौके पर के ए हबीब अपने कंधे उसके सामने झुका दो जिसने बाप बनकर तुम्हें पाला है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं आता हूँ आगे सूरह शूरा की आयत पर आता हूँ, लेकिन मिजाज अब ये बन गया। अमाली शेख तूसी से एक रिवायत सुना देता हूँ, सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ये बिस्मिल्लाह। भाई मौला अली तशरीफ फरमाए, अतराफ में मजमा है। एक शख्स ने कहा, ए अली, अल्लाह ने आपको इतना बुलंद मकाम अता किया है, वह अबू का युअज़्ज़ब फिन्नार, और आपके बाबा, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, आपके बाबा वो तो आग में अजाब पा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा ये बहुत से प्लेटफॉर्म पर मजलिस जारी, इंशाल्लाह बहुत कुछ इस्लाह हो जाएगा अगर कोई वाकई इंसाफ पसंद है और समझना चाहता है। माशाअल्लाह। मौला ने कहा, माह चुप हो जा, फव्वल्लाहु फाक। मामूलन अहले बैत इस अंदाज से कलाम नहीं करते, लेकिन अली के बाप के ईमान की बात थी। सुभान अल्लाह। फव्वल्लाहु फाक, मौला ने कहा कि अल्लाह तेरे मुंह को बंद कर दे। वल्लज़ी बाअस मुहम्मदन नबिय्या, जरा सोचो तो सही, ईमान अबू तालिब कितना अहम मसला है। बेशक बेशक। क्या उस खुदा की कसम जिसने मोहम्मद को नबी बनाकर मबूस किया है। अरे कसम खा रहे मौला अली। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, जी, अल्लाहु अकबर। यानी ईमान अबू तालिब, इतना ईमान अबू तालिब इतना अहम मसला है
کہ علی ولی اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کی قسم کھائی ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا کا والذی بعث محمد بالحق نبیہ، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم، اگر میرے بابا اس روئے زمین پر ہر گناہگار کی شفاعت کر لیں لشفعہ اللہ فیہم، اللہ ان کی شفاعت کو ہر گناہگار کے لیے قبول کر لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم اگر شفاعت کرے زمین پر کوئی گناہگار بچے گا نہیں. کیا کہیں، واہ واہ واہ. امیر المومنین کے کلام ہے. پھر کہا ابھی معذب فی النار، میرے بابا آگ میں عذاب پا رہے، وابنہ قسیم الجنت والنار. سبحان باپ جہنم میں ہو اور بیٹا قسیم الجنت والنار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے مولانا نے کہا والذی بعث محمد بالحق نبیہ. اس کے بعد پھر کہا کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ان نور ابی یوم القیامہ یطفئ نور الخلائق، کہ جب میرے بابا کا نور آئے گا نا، ابھی نور کی بات ہو رہی تھی، کہ جب قیامت میں میرے بابا کا نور آئے گا، ارے تم تو محمد کے نور پہ بات کر رہے ہو، میں تو ابو طالب کے نور پہ بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، واہ واہ واہ. کیا کہنے سبحان اللہ. آیا میرے مولا نے کہ جب میرے بابا کا نور آئے گا قیامت میں، یطفئ انوار الخلائق، تو ساری مخلوقات کے انوار سب کے نور ختم ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے. میرے باپ کے نور کے سامنے کسی کا نور باقی نہیں رہے گا. انوار فرمایا سوائے 5 انوار کے. آئے ہائے مراتب ہے. نور محمد و نوری، میرے مولا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، میرا نور، نور الحسن والحسین، نور حسن نور حسین. اور چونکہ علی اور زہرا کا نور تو وہ ایک ہی ہے نا، تو لال بی بی اس میں شامل ہے. آگے کہا کہ نور تسعۃ من ولد الحسین، حسین کی اولاد میں سے 9 ائمہ کا نور. سبحان یہ جو انوار ہیں، ان کے علاوہ جب میرے بابا کا نور آئے گا تو قیامت میں ہر ایک کا نور چھپ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس لیے کہ یہ نور خدا کے نور سے ہیں، بے شک سبحان اللہ. یعنی یہ انوار خدا کے نور سے ہے، تو لہذا یہ نہیں چھپ سکتے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے کہا اللہ. سورہ شورا میں جو میں آیت پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 214، وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی پیروی، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے. فَإِنْ عَصَوْكَ، ایک اور خوبصورت نقطہ عرض کرنے لگا، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ ہی کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے جو آپ کی نافرمانی کریں گے. اللہ اکبر اللہ یہ ابو لہب کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دونوں آیتوں میں دونوں چچاؤں کے بارے میں بیان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے میں اس سے بیزار ہوں. ابو لہب کے بارے میں دونوں چچا ایک ایک آیت میں. اب ہم سے یہ نہ کہو کہ ہم ابو طالب کا احترام فقط اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مرتضیٰ کا باپ ہے. اللہ اکبر. ابو طالب کا اصل احترام اس لیے ہے کہ وہ محسن محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محسن رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام، صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. اللہ سبحان اللہ. وتوکل علی العزیز الرحیم، آیت نمبر 217. اس رب پر بھروسہ کیجئے جو غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. نور سے ہماری بات شروع ہوئی اور مجھے پہنچنا بس ایک آیت سے میں نور حسین تک پہنچ رہا ہوں. الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو، وہ آپ کا رب اس وقت دیکھتا ہے جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور 219ویں آیت وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کتنی دلیلیں چاہیے کہ حضور کے ساتھ کچھ اور سجدہ کرنے والے بھی تھے. بے شک بے شک. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نہ مانو ابو طالب کو، نہ مانو علی کو، نہ مانو خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ وہ کون سجدہ کرنے والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعوت البشیرہ کی آیت ہے بالکل صدر اسلام کی. مجھے بتائیے کون تھا حضور کے ساتھ سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے، سوائے فاطمہ کی ماں خدیجہ کبریٰ کے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس آیت کا ایک ظاہر ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں، ایک باطن ہے، اور باطن بھی کوئی نہیں بتلا سکتا سوائے صاحبان عصمت کے. بے شک بے شک بے شک بے شک. بات ہو رہی ہے. اچھا میں یہ بھی جملہ کہہ دوں، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی کا ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہے. قربانی حسین کا بھی ایک باطن ہے جو اس روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا سوائے امام زمانہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ تشریح کبھی اور صحیح. انشاءاللہ. تو اے حبیب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے. تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے یرا تقلبہ فی اصلاب النبیین، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں. مولانا کا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا، فقط یہ ہائے ہائے. بشر بنا کے جب بھیجا اس وقت نہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو بھی دیکھ رہا تھا. کہاں؟ من نبی الی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ سنا رہا ہوں آپ کو، والارحام المطہرہ، سبحان اللہ سبحان قرآن سے سنا رہا ہوں آپ کو سبحان اللہ. کہ خدا دیکھ رہا تھا ایک نبی سے دوسرے نبی تک کہ ایک سجدہ کرنے والے نبی کے نور سے دوسرے سجدہ کرنے والے نبی کے نور میں آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا. سبحان بھائی اللہ آہا سبحان ہا اللہ ہا. سبحان بھائی کیا اللہ کہنے کیا حتی کہنے. اخرجہ من صلب ابیہ، یہاں تک کہ وہ نور آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا. سبحان امام اللہ باقر کہہ رہے ہیں من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، سبحان اللہ، کہ آپ کے بابا آدم تک پہنچا، آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، اور آدم سے لے کر خاتم تک سب نکاح سے تھے، کوئی بھی بے نکاح نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی اسی نور سے ہیں بے شک ہائے ہائے ہائے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے جو مد مقابل آتے ہیں ایک دو سے اوپر ذرا شجرا تو بتا دیں. ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے. کیا کہنے واہ واہ واہ، نعرہ حیدری. علی حیدر. ہم تو حضور کے شجرے کو بیان کر رہے ہیں، خاتم سے لے کر آدم تک. سبحان جو اللہ حضور کا شجرہ ہے وہی علی کا شجرہ ہے، بے شک وہی حسین کا شجرہ ہے. بے شک سبحان اللہ. بے تو شک. آدم سے خاتم تک اور خاتم سے علی ابن ابی طالب تک یہ سب نور ہی نور ہے. بے شک بے اور شک. حسین کا پورا وجود نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے مزین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حضور کا نور سمجھ میں آ گیا تو میں آ گیا ہوں نور حسین تک بات کرنے کے لیے. سبحان اللہ. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صل علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجھے بتائیے گا میں شب عاشور نور حسین پر بات نہ کروں تو کس پہ بات کروں گا؟ واہ واہ واہ. بے شک بے شک بے شک. نور حسین مزین ہے نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے، اس لیے کہ قرآن بھی علم اللہ ہے اور حسین علم اللہ کا بیٹا ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری تقریر ہے، جن کے ذہن میں وہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے ان جملوں کو. بات ہم تو کی ہے اس پر شیخ صدوق کی کتاب توحید سے کہ علی عالم علم اللہ نہیں، علی خود علم اللہ ہے. خود علم اللہ. ہائے سبحان ہائے اللہ. ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. اور حسین علم اللہ کا بیٹا ہے. بے شک. بے شک یقین جانیے گا عالم نورانیت میں حسین کے وجود سے لے کر شہادت حسین تک اور شہادت حسین علیہ السلام سے لے کر جنت کی سرداری تک کا سارا احوال اجمال کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا دعویٰ کر دیا میں نے. سبحان اللہ. عالم انوار میں حسین کے نور سے لے کر ولادت حسین سے لے کر شہادت حسین سے لے کر جنت کی سرداری تک کا سارا احوال اجمال یا تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا. یا علی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن اس دعوے کو ثابت نہ کر سکوں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا. سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ. کہنے. سلامت رہیں. اچھا اب کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ مولانا نے یہ بات کیسے کہہ دی، ایک ایک لفظ میں ایک ایک جملے میں سنا دیتا ہوں تاکہ تسلی بھی ہو جائے. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. حسین ان کلمات میں شامل ہیں جو حضرت آدم کو القا کیے گئے تھے اور جن کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا. واہ 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 واہ. سبحان آیت بھی اللہ. سنتے جائے، آیت نمبر کم سے کم آیت ساری پڑھنے کا وقت. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 آیت نمبر 124 جا کے دیکھ لیجئے گا. یا علی مولا. حسین اس آل عمران میں شامل ہے جسے رب نے مصطفیٰ کیا ہے یعنی چنا ہے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 33. حسین کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت مغموم تھیں، جانتے ہیں نا آپ، اس کا ذکر بھی قرآن میں.
سبحان اللہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 جا کر دیکھ لیجئے گا. کیا کہنے. حسین سورہ کوثر کا مصداق ہیں. بے شک سورہ کوثر سب کو معلوم ہے. شجرہ طیبہ میں شامل ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. سبحان آیے نور میں حسین شامل ہے. آپ زجاجہ ہے جس آیے نور کی میں تلاوت کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی حسین شیشے کی وہ قندیل ہے کہ جس سے نور پنجتن سارے عالم میں پھیل رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک سورہ نور آیت نمبر 35. آپ آئے مودت میں شامل ہیں. آپ آئے تطہیر میں شامل ہیں. بے شک حسین آئے مباہلہ میں شامل ہیں. مشہور آیات کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک آپ مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں. سبحان اللہ. سورہ طہر. صحیح. آپ کاف ہا یا عین سواد ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ان میں سے اگر ایک کے لیے بھی میں کوئی حدیث 14 معصومین سے پیش نہ کر سکوں نا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ممبر پر نہیں آؤں گا. بھئی سلامت رہیں سلامت رہیں. ایک اللہ. سبحان اللہ سورہ مریم آیت نمبر 1. آپ ہیں کاف ہا یا عین سواد. آپ کی شہادت مظلومانہ ہے اور آپ کے فرزند مہدی آپ کے خون کے وارث ہیں. اس کا ذکر بھی قرآن میں. سبحان اللہ. سبحان سورہ اللہ اسراء آیت نمبر 33. سبحان آپ سے بے عظیم ہے. سورہ صافات آیت نمبر 107. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قاتلین کو روئے زمین کا سب سے سرکش انسان کہا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 4 اور 5. سبحان اللہ. نسل امامت حسین سے جاری ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں. واہ 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 سبحان واہ اللہ سبحان اللہ سورہ زخرف آیت نمبر 28. واہ. حسین کی شہادت پر اللہ نے خود حسین کو واپس بلایا ہے. سورہ فجر. سبحان اللہ سبحان اللہ حسین جب پلٹے اللہ کے پاس تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوئے. یہی سورہ فجر. بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اپنی خود نمائی کے لیے نہیں, یقین فرمائیے گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات محفوظ ہو جائے. یہ اشرا جو ہے نا پورا, یہ وقت نکال کر دوبارہ سنیے گا. جی. ابھی تو آپ محرم کے جذبے سے سن رہے ہیں نا, بعد میں سنیے گا نوٹ بک لے کر, چاہے آپ ہارڈ کاپی میں چاہے سافٹ کاپی میں اسے محفوظ کریں. یقین جانیے بے شمار پوائنٹس ہوں گے ان مجالس میں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں, جو آپ کی عقیدے, عمل, اخلاقیات, نماز, خمس, داڑھی, حجاب, صلہ رحمی, رزق حلال اور کمیونٹی معاملات اور اس کے علاوہ سینکڑوں موضوعات, یہ سب آپ کے کام آئیں گے اس اشرے میں. یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. سبحان اللہ. اسے دوبارہ سنیے گا انشاءاللہ ایک دفعہ. انشاءاللہ. تو حسین نور مجسم ہے. بے شک بے شک. عالم انوار سے لے کر شہادت سے لے کر جنت تک کا ایک ایک ذکر اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے. میں نے آیات آپ کو سنا دی, اس کے نشان آپ کو بتا دیے. اس کے بعد جا کے خود دیکھ لیجیے گا, تھوڑا سا ہوم ورک تو خود بھی کر لیجیے. مولا کی زیارت میں السلام علیکم ایھا النور الساطع, سبحان اللہ, اس پر سلام جس کے چہرے سے نور طلوع ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی شخص بھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا, بے شک. اس لیے کہ مولا کا نور اتنا ہوتا تھا کہ متکلم کی آنکھیں چندیا جاتی تھی. سبحان اللہ. واہ 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 یہ ہے نور حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کیا کہنے. انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. جو صورت و کردار میں جو صورت و کردار محمد کی شبیہ ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. قدموں سے قضا لپٹی ہو, چہرے پہ ہنسی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. قدموں سے قضا لپٹی ہو, چہرے پہ ہنسی ہو, ہائے ہائے ہائے. سبحان لازم ہے اللہ. کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. میدان میں کرار ہو, منبر پہ نبی ہو. ہائے 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 ہائے. بھائی واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک ایک لفظ میں یقین جانیے گا داستان ہے پوری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان میں کرار ہو, منبر پہ نبی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. خود رسم وفا جس کے قبیلے سے چلی ہو,
واہ واہ لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. 6 ماہ کا بچہ بھی اداؤں میں علی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. بھائی واہ واہ اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یا علی حیدر. کیا کہنے. 6 ماہ کا بچہ بھی اداؤں میں علی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. بس آپ نے اگر محسوس کیا ہو میں نور مصطفیٰ سے نور پنجتن تک آیا, نور پنجتن سے خاص نور حسین تک بات پہنچائی, اور نور حسین سے میں آگے نور علی اصغر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر ہونا ہے نا, اسی ششمائے کا ذکر ہونا ہے نا. یہاں سن و سال کا فرق نہیں ہے, اس لیے کہ خون ایک ہے, نور ایک ہے. یہاں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ویسے ہی باب الحوائج ہیں جیسے 34 برس کے ابوالفضل عباس باب الحوائج. سبحان اللہ سبحان اللہ. سینکڑوں مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں, اور میں یقین جانیے گا پوری کمیونٹی کے لیے اور سارے مومنین کے لیے جو اللہ جانے کن کن شہروں سے یہ خطاب سن رہے ہیں, میں دعا گو ہوں. مولا آپ کو عزت حسین کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے, اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. حسین مظلوم کے صدقے میں جہاں جہاں دنیا میں ہمارا خطاب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, مل کے باواز سے بلند حسینی صلوات بیت محمد و آل محمد. سینکڑوں مومنین نے ہمارے لیے دعائیں لگائی ہیں, ایک ایک کا نام لینا بھی ممکن نہیں ہے, سب کے لیے انڈیویجول دعا کروانا بھی ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. لیکن بالخصوص ایک مومن کے لیے میں کہنا چاہوں گا, انہوں نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا کل آپ نے مولا عباس کی زخمی آنکھ کے مسائب پڑھے تھے, تو میرے بھائی کا بیٹا 4 ماہ کا ہے, نابینا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ مولا سے دعا کریں کہ غازی عباس کی آنکھوں کے صدقے میں اسے نور عطا کر دیں. الہی آمین. اے بندے مومن, میں نہیں جانتا اب کون ہے, لیکن میں نے ممبر امام حسین علیہ السلام سے دعا کر دی ہے, باقی مولا جانے رب جانے. بے شک. میں کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج. میں تو اپنی خطاؤں سے پر زبان سے اس ننھے باب الحوائج کو یہی خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں کہ یہ بچہ فاتح کربلا ہے. سبحان اللہ. بے شک. میں آؤں گا مسائب تک, لیکن ذرا سن لیجیے گا اس شہزادے کا بیان بھی. سبحان اللہ سبحان یہ بچہ فاتح کربلا ہے, بے شک. سبحان اللہ اب سے حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ. فاتح کربلا میں نے کیوں کہا, اس لیے کہ کربلا میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود تھی, اس کی وضاحت کر چکا ہوں. آخر میں حسین شہزادہ علی اصغر کو لے آئے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ جو لشکر میں مد مقابل ہیں یہ نہ پنجتن کو ماننے والے ہیں نہ انسانیت کے قابل ہیں. سما کے بچے کو کون تیر مارتا ہے. ایک ایرانی خطیب کا واقعہ ذہن میں آ گیا, مختصر سا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی صاحب نے بیان کیا کہ وہ ہائی وے پہ جا رہے تھے اور کار خراب ہو گئی, تو کہہ رہے ہیں کہ میں کار کو اس طرف میں نے کیا اور ہائی وے تھا, بہت سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی تھی, تو میں نے بہت کوشش کی اشارہ کر کے کہ کوئی رکے میری مدد کے لیے, کوئی نہیں رک رہا تھا. یہاں تک کہ دفتر میرے دل میں خیال آیا, میرا ایک چند ماہ کا بچہ تھا کار میں میری زوجہ کے ساتھ, میں نے اس بچے کو لیا گود میں اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا. ابھی پہلی گاڑی میں نے اشارہ نہیں کیا تو خدا کے رکی, دوسری گاڑی آ کے رکی, تیسری گاڑی آ کے رکی. خیریت تو ہے, آپ 6 مہینے کے بچے کو لے کے کھڑے ہوئے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں شب عاشور اس کے رزق میں جتنا رونا ہے وہ پاتا جائے گا حسین کی ماں اتنا زیادہ سے. کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مشکل تو بھول گیا, میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں نے کہا مولا میری کیا اوقات اور حیثیت ہے, ان میں سے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے, فقط 6 ماہ کے بچے کی خاطر انسانیت اتنی ہے کہ رک جاؤ, پوچھ لو کہ کیوں مشکل میں. مولا آپ کتنے مظلوم تھے, آپ زہرا کے پوتے کو لے کر آئے تھے. یہ ایک جملہ زندگی پر رلا دینے کے لیے کافی ہے. آدمی کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پوتے سے محبت ہوتی ہے, ہوتا ہے ایسا. ایک خاص حوالے سے پوتا اور بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے. سوچو فاطمہ کو علی اصغر کتنے محبوب ہوں گے. ابھی تو میں دور تھا منزل مصائب سے, لیکن میں کیا کروں, آج شب عاشور ہے,
میری سمجھ نہیں آتا کہاں سے مصائب شروع کروں, کہاں پہ فضائل شروع کروں, کہاں سے ختم کروں, کہاں. یہ بچہ فاتح کربلا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی فتح یقیناً تھی, لیکن ساری انسانیت کے سامنے اس فتح پر ایک چھوٹی سی مہر کی بھی ضرورت تھی. بے شک. ساری انسانیت کے سامنے اس فتح کا اعلان ہو جائے, اس لیے حسین علی اصغر کو لے آئے. سبحان اللہ. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے لیکن اکثر حسین ابن علی ہے. بے شک. ایک اور جملہ, 6 مہینے کا باس ہے علی اصغر. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. اکبر. اللہ کمسنی میں وارث زور حیدر کرار ہے علی اصغر. بے شک. بے شک. لیجیے گا فضیلت ہی میں پڑھ رہا ہوں, بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بے شک. حسین سے مخاطب ہے, بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی خون ابو طالب ہے جو اصغر میں دوڑ رہا ہے. بے شک. ابو طالب کون ہے؟ سن لیجیے گا, میں نے فقط خطابت نہیں کی ہے. ابو طالب ہے اپنے زمانے کے حجت کے مددگار. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصغر ہے اپنی زمانے کے حجت کا مددگار. سلامت رہے. زمانے کی حجت حسین کا مددگار ہے علی اصغر, تاکہ حسین کا جہاد پورا مکمل ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا حسین فرماتے تھے, انی لأحب دارا تکون بها السکینہ والرباب. تنقیل المقال فی علم الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہوا ہے, آقا عبداللہ امام قانی کی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ مولا حسین مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب ہے. سبحان اللہ. اصغر کی ماں میرا باپ. فقط رباب اور سکینہ سے محبت نہیں ہے, حسین کہتے ہیں اس گھر سے مجھے محبت ہے جہاں یہ بیبیاں رہتی ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے اصغر کی ماں کی. کتاب الاغانی میں حشام قلبی نے یہ لکھا ہے کہ بی بی ام رباب عقل و ادب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت خاتون تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک بات کا میں ریفرنس دیتا چلا جا رہا ہوں, دیکھتے جائیے گا. ایسے با عظمت ماں ہو تو پھر اصغر اور سکینہ وجود میں آتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن سے مثال دیتا ہوں. عربوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا, آپ سب جانتے ہیں نا. جی. ساری بات آج میں نے قرآن اور حسین موضوع تھا. سب معلقات سب نے سن رکھا ہے. 7 بڑے قصیدے جن کی فصاحت و بلاغت کی مثال کلام عرب میں نہیں تھی, انہیں خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے کیا سورہ بقرہ نازل کیا تھا؟ اور کیجئے گا, کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سورہ کوثر کعبے پر آویزہ کر دیں. آج میری بات پہنچ سکے. سبحان اللہ. کیا کہنے کے سبحان اللہ. سبحان بھائی اللہ. عرب کے 7 مشہور و معروف بڑے بڑے قصیدے جو زمانہ جاہلیت کے تھے, زمانہ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ نہیں بھیجا. سورہ کوثر کا آویزہ کر دیجئے. سورہ بقرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ سورہ کوثر ہی کافی ہے. اسی طرح میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے حسین نے عباس سے تلوار لے لی, کیونکہ ان مذہب ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر ہی کافی. سلامت رہیں. ماشاء اللہ. یہ الفاظ کی باریکی کو سمجھیے گا آپ. سب معلقات سے مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کوثر, ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عباس سے تلوار لے لی. عباس کی تلوار کی اوقات ہی نہیں ہے ان میں, علی اصغر کافی ہے. اصغر کی مسکراہٹ کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سینکڑوں مائیں بہنیں جھولیاں پھیلا کر آج بیٹھی ہوئی ہیں باب الحوائج کا ذکر سننے کے لیے, آزاد کی برابری کے لیے. اور کتنے ہی مومنین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے خاص گزارش کی ہے. خاص طور پر سڈنی سے کچھ مومنین ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے, خاص میں انہیں رکھ کر ذہن میں رکھ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار تو ہر صاحب اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر, ہر بے اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر کا صدقہ اولاد صالح نیک صحت مند عطا فرما دے. الہی آمین. تو اصغر کافی ہے. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے
میں بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. اور ہرملا کی کیا اوقات، ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم، ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم، رعب عباس علمدار علی اصغر نے. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ بھائی، کیا کہنے کیا کہنے. اور سن لیجئے گا، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. ہائے 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 ہائے، سورہ کوثر سورہ ناس سے چھوٹا سورہ ہے. سورہ کوثر سے تشبیہ دی ہے. جو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. ہائے 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 بھائی، کیا کہنے کیا کہنے بھائی، واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لشکر کا سب سے بہادر سپاہی ہوتا ہے وہی سب سے آخر میں آتا ہے نا. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. بھائی حسین تو سب سے آخر میں سید الشہداء ہیں، لیکن علی اصغر، عباس کے بھی بات، علی اکبر کے بھی بات، قاسم کے بھی بات، یہ سب ایک ہی نور ہے، ایک ہی خون ہے. لیکن بہرحال حجت جو تمام کرنی ہے کہ اصغر کی شجاعت بھی ان سے کسی سے کم نہیں ہے. بے شک سب سے آخر میں علی اصغر کو لائے حسین، جو مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پر مجبور کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ایک ہی وار تھا اس بچے کے پاس، مسکراہٹ کا وار. میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی ہے اس بچے نے، اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکی. اصغر اس حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں آیا ہے، وہ حسین جو خود دوش رسالت کا سوار ہے. سبحان اللہ سبحان. زمین پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو میدان جنگ میں حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر آیا ہو. حسین زلجنا پر سوار ہو کر گئے، اصغر حسین پر سوار ہو کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ معصوم بچہ ہے جس کا ذکر تاریخ کے صفحات میں فقط 2 دنوں میں، فقط 2 دن ہے، 6 ماہ کی عمر ہے، 2 فقط دن ہے تاریخ میں جن میں حضرت علی اصغر کا ذکر ہے. ایک مدینہ سے روانگی، جب علی اصغر نے فاطمہ صغرا سے ودا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی بہن کے سینے سے لگا لیا تھا. ایک مدینہ سے روانگی، اس میں شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہے، اور ایک عصر عاشورہ جب یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزیزوں، آج ایسا گریہ کرنا ہے اور ایسے رونا ہے کہ گویا آپ سمجھ جائیے کہ بس روح جسم میں باقی نہ رہے، کیفیت ایسی ہو جائے. 6 ماہ کی زندگی میں فقط 2 دن کا ذکر ہے اس بچے کا تاریخ میں، لیکن سلام اس بے شیر پر جس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں نظمیں، ہزاروں منقبتیں، مرثیے نوحے، فقط 2 دنوں پر. آپ پورے سفر امام حسین السلام میں تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، کم سے کم میں نے نہیں دیکھا، اور اغلب امکان ہے کہ نہیں ہے کہ درمیان میں کہیں حضرت علی اصغر کا ذکر مل جاتا ہو. ایک حسین جب مدینہ سے چلے تب، ایک حسین جب عصر عاشور شہادت کی منزل تک پہنچے، حل من ناصرین ینصرنا کی صدا پر. اس بچے کا ذکر ہے ہی 2 جگہ پر، لیکن یہ وہ بچہ ہے کہ جس پر فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے، جو ایتھسٹ ہیں، نان مسلمز ہیں، انہوں نے اس بچے کو خراج عقیدت پیش کی ہے. لیکن سب سے پہلے نوحہ اس بے شیر پر خود اس کی ماں نے پڑھا ہے. یا بنیا مثلو کا ینحر، اصغر کی چھٹی ہوئی گردن کو دیکھا، کہا بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ عزیزوں، اصغر ذبح فقط نہیں ہوئے، اصغر نہر ہوئے تھے. ذبح اسے کیا جاتا ہے جس پر چھری چلائی جائے،
میں کیا عرض کروں، اس سے آگے میری زبان کانپ رہی ہے عزیزوں. نہر کیسے کیا جاتا ہے کسی شب عاشور آ گئی عزیزوں. بشرا حسین ہم سے جدا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات تھی، ہم نے فاطمہ کے بچے کا فرش ادا بچھایا تھا، عباس کا علم سجایا تھا. یہ علم کل ٹھنڈا ہونے والا ہے. سکینہ یتیم ہونے والی ہے. بات پہنچ رہی ہے. کل شام غریبہ ہے. آج کی رات شہیدوں کی رات ہے. کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی. آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بھتیجی کے پاس چچا موجود ہے. آخری رات ہے یہ. بیٹی کے پاس بابا موجود ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی. کل کی رات اسیروں کی رات ہوگی. کل کے دن قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کل عاشور ہے عزیزوں، عاشور ہے. کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے کہ جس پہ کوئی گریہ کرے؟ کیا ضرورت رہ جاتی ہے کچھ اور؟ کل کے دن عباس بے بازو ہو جائے گا. کل علی اکبر کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا. کل علی اصغر تیرے سے شعبہ سے ذبح ہو جائے گا. میں ایک اور جملہ کہوں، کل شمر حسین کے سینے پر سوار ہوگا. ہاتھوں میں داڑھی کو پکڑ کر بہن کے سامنے سر حسین کو جسم حسین سے جدا کر دے گا. یہ سب کل ہونے والا ہے عزیزوں. میں کہتا ہوں آج کوئی روتے روتے غش کھا کر گر جائے حیرت ہو. اگرچہ کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب کے اختتام پر مجھے یہیں میلبرن ہی سے بعض مومنین نے فون کر کے جب ہماری بات ہوئی تھی تو کچھ ہماری ماؤں بہنوں پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ جیسے بس غشی کا عالم ہے. حتیٰ یہ کہ بعض جگہوں پر ایمبولینس کو بلا لیا گیا تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حق ہے حسین پر. اگر کوئی ایسے گریہ کرے نا، اس کا دل ایسے مغموم ہو جائے تو اس پر سوچنا نہیں کہ یہ کیوں ہوا، شکر کرنا کہ فاطمہ نے مجھے عطا کیا. یہ کہ میں مصائب کے تو وہی جملے پڑھ سکتا ہوں، میں مصائب تو نہیں بدل سکتا. بس کوشش کروں گا کہ ایسے انداز سے پہنچ جائیں کہ آنسوؤں کی بھیک آپ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب کر لیجئے گا. آج شب عاشور ہے. آج بنی ہاشم کے خیام میں سب جوان علی اکبر کے گرد جمع ہے. جی اچھا، عباس کے گرد کیوں نہیں جمع ہے؟ اس لیے کہ عباس خیمہ زینب پر پہرا دے رہا ہے. وہ خیمہ کا جا چکے ہیں، کربلا محلہ پروردگار سب کو نصیب فرمائے، جلد سے جلد راہیں کھل جائیں. عباس کا خیمہ سب سے باہر ہے. علمدار حسین ابن علی. عباس جب پہرا دے رہے تھے تو زہیر قین سے ایک مکالمہ شب عاشور لکھا ہوا ہے. عباس اپنی سواری پر موجود ہیں. زہیر قین کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہیں خبر ہے نا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے دعا کیوں کی تھی؟ جملہ موجود ہے کہ ابوالفضل عباس اسلام نے کہا اتشجعونی یا زہیر، اے چچا زہیر کیا آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ بس کل مولا سے اجازت طلب کر لیجئے گا میرے جہاد کی. شام سے پہلے پہلے دارالعمارہ پر اگر حسین کا پرچم نہ لہرا دوں. اللہ اکبر. یہ ہے عباس شب عاشور. لیکن یہ عباس کے پہرے کی آخری رات ہے. سے زینب پہرا دے گی. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایک ایک جملے میں قیامت ہے. علی کی بیٹی پہرا دے گی کل. چہرے پر تماچے ماروں گا، کیا کروں. عباس کے پہرے کی آخری رات. کل سے علی کی بیٹی پہرا دے گی. بس فرق یہ ہوگا کہ عباس پہرا دے رہے ہیں تو ہاتھوں میں تلوار ہے، عباس کے جسم پر زرہ ہے، سواری پر سوار ہے. لیکن کل جب زینب پہرا دے گی، 'گی' 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 'گی'
اور اصحاب امام حسین کے خیموں میں سب حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع ہے. شب عاشور کا تھوڑا احوال تو سن لو، اس کے بعد پھر میں مصائب علی اصغر شروع کرتا ہوں. اور یہ مصائب تو شروع ہو چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی دیا فرما رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کے گرد تمام اصحاب جمع ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خیمے میں امام حسین کو بلایا اور کہا بھیا کل جنگ ہے، آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ اللہ جانے بی بی کی زبان مطار سے جملہ صادر ہونا تھا، کیسے یہ خبر حبیب تک پہنچی. فضا نے پہنچائی، کسی اور نے پہنچائی، لیکن حبیب تک یہ خبر پہنچی. اپنے سارے ساتھیوں کو لیا اور بی بی کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا بی بی آپ علی اور زہرا کی بیٹی ہیں، آپ رسول کی نواسی ہیں. آپ کا شک بجا ہے اس لیے کہ آپ کے نانا رسول اللہ کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، مدینہ میں آپ کے بھائی کے تابوت پر تیر برسائے تھے. لیکن بی بی اگر آپ ابھی حکم دینا ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھیں گے. بی بی فقط آپ حکم دیں، ابھی ہم خود اپنی گردنوں کو اپنی تلواروں سے کاٹیں گے. بی بی خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے جب ہم حسین کو تنہا چھوڑ دیں. بس بی بی نے کہا اے حبیب اپنے ساتھیوں سے کہنا فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعا دے رہی ہے. میں کہوں گا اے حبیب ابن مظاہر شب عاشور تو آپ نے لبیک کہہ دیا، لیکن عصر عاشور جب حسین نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، کون تھا جو حسین کی صدا پر لبیک کہتا؟ فقط ایک 4 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. جی ابھی شب عاشور کا کچھ اور احوال بھی پڑھنا ہے مجھے، بس حسین نے خطبہ دیا نا شب عاشور. ویسے تو حسین کے تمام اصحاب لکھا ہوا ہے مقاتل میں کہ بین قائم و قائد و راکع و ساجد، کوئی رکوع میں تھا ساری رات، کوئی سجدے میں تھا ساری رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حسین کا ماننے والا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. بس مصائب میں ایک جملہ کافی ہے پیغام کے لیے. شب عاشور حسین نے کہا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز اور تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. حسین فقط نماز پڑھتا نہیں، حسین فقط قرآن کے قاری نہیں ہے، میں کہتے میں محبت کرتا ہوں نماز سے اور تلاوت قرآن سے. اپنی زندگیوں میں تلاوت قرآن بھی روزانہ لے کر آئیے، کم سے کم چاہے 10 آیات کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آئے 10 آیات ہی صحیح روز پڑھیں 10 آیات، حسین آپ سے راضی ہوں گے. حسین نے اب اصحاب ہیں کا دوی النخل، شہد کی مکھیوں کے بنبنانے جیسی آواز آ رہی ہے، سب مختل سے پڑھ رہا ہوں. حسین نے اپنے اصحاب کو لیکن ایک جگہ جمع کیا اور چراغوں کو بجھا دیا. دیکھیں آپ بھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہو نا، فقط شام غریبہ نہیں، اگر آج بھی ہو سکے تو چراغوں کو بجھا دو. ایسے حسین نے بجھا دیا تھا نا شب عاشور، آج بجھا دو، اپنے گھر کا چراغ بجھا دو. پھر دل سے پوچھنا کہ اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو خیمے حسین کو؟ نہیں نا. کوئی سوچ نہیں سکتا جیسے چراغ بجھا ہوئے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ خیمہ حسین کو کوئی چھوڑ دے گا؟ نا. تو جب خیمہ حسین کو نہیں چھوڑنا چاہتے نا، کل کی موضوع سے بات، پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنا کہ حسین تم سے راضی ہو جائے. یہ ہے خیمہ حسین کو نہ چھوڑنا. حسین نے چراغ بجھایا، اس کے بعد چراغ روشن کیا تو دیکھا مسلم ابن اسجا کھڑے تھے. حسین کا بوڑھا سپاہی تلوار کے سہارے، کمر جھکی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے بابا کا صحابی بھی رہا ہوں، میں نے آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے. مولا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر 70 مرتبہ مجھے جلا دیا جائے، 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، تب بھی میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا. شب عاشور سنا رہا ہوں تمہیں، شب عاشور. حبیب ابن مظاہر چونکہ بچپن کے دوست تھے، لہذا کہا اے حسین آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو میں کیا جواب دوں گا؟ مقتل میں ہے کہ حسین نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، حبیب کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا. اللہ اکبر. حسین نے کہا راضی ہو گئے حبیب؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور بعض فارسی علماء سے میں نے سنا ہوا ہے، کہتے ہیں حبیب نے حسین کے ہاتھوں کو تھاما اور اتنا گریہ کیا کہ جرت دموعہ علی صدرہ، حبیب کے آنسو ان کی آنکھوں سے ان کے سینے تک بہ رہے تھے. اور حسین نے کہا کیا ہوا حبیب؟ کہتے مولا آپ نے مجھے خط لکھا تھا، میں کوفہ سے کربلا آپ کے پاس آیا ہوں، میں جنت کی خاطر نہیں آیا آپ کے پاس، میری جنت آپ ہے حسین.
میں فقط اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ طاہرہ کو قیامت میں کہہ سکوں کہ اے بی بی میں نے آپ کے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. یہ عشق سیدہ میں آئے تھے، عشق امام حسین میں آئے تھے. اور شب عاشور پھر حسین نے تقسیم کیا ہوا تھا راتوں کو، رات کو عبادت بھی کی، اصحاب سے گفتگو بھی کی، اور پھر خیام کا معائنہ بھی کیا، بنی ہاشم کے خیام کا. ہر بی بی اپنی شہادت کو تیار کر رہی ہے. زینب اپنے اون و محمد کو ایسے جہاد کرنا ہے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. ام فروا اپنے قاسم کو تیار کر رہی ہے. دو خیمے ایسے تھے کہ گویا جن میں ایک پریشانی تھی. ایک تھا بی بی ام کلثوم کا خیمہ. حسین داخل ہوئے، ان سے پہلے عباس تشریف لائے بلکہ، تو کہا کہ بہن آپ کے چہرے پر یہ آثار کیوں ہیں؟ کہا اے بھائی عباس، ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے. کل ام کلثوم کیا قربانی پیش کرے گی اپنے بھیا حسین کی خدمت میں؟ غازی عباس نے ان ہاتھوں کو جوڑا کہ جو کٹے نہیں تھے. میں چشم تصور سے پڑھ رہا ہوں، زبان حال بھی ہے اس میں کچھ. گویا عباس نے یہ کہا کہ اے شہزادی، کل جب بی بی زینب اپنے اون محمد کو قربان کریں اور فروا اپنے قاسم کو قربان کریں، اور جب لیلا اپنے اکبر کو قربان کریں، تو آپ اپنی جانب سے اس عباس کو اپنے بھائی پر فدیہ کر دیجیے گا. شب عاشور ایک اور خیمہ ہے کہ جس میں کچھ پریشانی ہے، وہ ہے بی بی ام رباب کا خیمہ. حسین داخل ہوئے، کہا رباب آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا آقا اس لیے کہ ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے. حتیٰ بی بی ام کلثوم کے پاس بھی قربانی ہے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کی نیابت میں ان کی جانب سے شہید ہوں گے. رباب تو بڑی بد نصیب ٹھہری. اللہ نے دو ہی بچے عطا کیے ہیں، ایک بیٹی ہے، یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بیٹی تھی 3 یا 4 سال کی نا، تو سکینہ ہے 4 سال کی. یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مولا اگر بیٹا 4 سال کا بھی ہوتا نا تو میں 4 سال کے بیٹے کو بھیج دیتی مقتل میں. لیکن مولا بیٹیوں پر جو میدان کا جہاد ہے وہ ساقط ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو گھٹنیوں کے بل چل کے بھی نہیں جا سکتا میدان. تو رباب کیا کرے؟ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام، علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوچ رہے ہوں گے کہ رباب آپ فکر نہ کیجیے گا، کل آپ کا علی اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ عباس اور اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا، اور آپ کی سکینہ راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھا کر وہ جہاد کرے گی کہ تخت یزید الٹ کر رہ جائے. بس اصغر نے تیر کھایا کربلا میں، سکینہ نے تماچے کھائے کوفہ اور شام کے بازاروں میں. اصغر اور سکینہ کی ماں ام رباب پر ہمارا سلام ہو. یہ وہ ماں تھی کہ جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، بعد میں کہتی تھی میرے مولا حسین سے میں نے وعدہ کیا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. حتیٰ مدینہ میں جب تیز بارش ہونے لگی اور بی بی زینب نے کہا تھا کہ اے رباب آپ آ جائیے گا حجرے میں، کہا بی بی یہ تو فقط پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی تھی. یہ ہے ماں ام رباب. تو بس عاشور کا دن آ گیا، قربانیاں شروع ہوئی. مجھے امید ہے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. آپ کی صدائے گریہ کسی مسئلے سے آپ نے اگر بند کر کے رکھی ہوئی تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ دھاڑے مار مار کے روتے چلے جائے گا انشاءاللہ سے. عاشور کا دن آیا، حملہ اولا میں 50 کے قریب شہادتیں ہوئی، اور پھر اصحاب و انصار شہید ہونا شروع ہوئے. بنی ہاشم کی باری آئی، اولاد مسلم ابن عقیل، اولاد جعفر، ان کی شہادتیں شروع ہوئی. یہاں تک ایک منزل وہ آئی کہ پھر حسین کا علی اکبر، حسن کا گل بدن قاسم، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی، قاسم کا لاشا حسین گٹری میں لے آئے. ذرا سوچو یہ ساری شہادتیں ہم نے ایک ایک دن میں بیان کی ہے نا تفصیل کے ساتھ. حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، عباس کی شہادت، سب کی شہادت ہوئی تو عاشور کے دن ہے نا. یہ دن کیوں تقسیم کیا ہم نے؟ یہ اس لیے کہ ہم بیان کر سکیں. اس لیے کہ ایک شہادت جب بیان کرتے ہیں تو کیا حشر ہوتا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ہم تقسیم کرنے دن تاکہ شہادت کو بیان کریں، بس اس کیفیت کے بعد ہم میں گنجائش نہیں رہتی کہ اگلی شہادت کو بیان ہو سکے. ذرا سوچو کہ جو ہم سے ایک دن میں بیان نہیں ہو پاتا، حسین نے ایک دن میں سارے 72 لاشیں اٹھائے. اسے بیان کرنا اور سننا مشکل ہے، اسے حسین نے دیکھا تھا، نہ صرف دیکھا تھا بلکہ لاشوں کو اٹھایا تھا. ایک منزل وہ آئی کہ عباس اپنے شانے کٹا کر فرات پر سو گیا، اور اب حسین ہے.
कल पढ़ूंगा अजीजों असर आशूरा अगर जिंदगी रही तो, हुसैन कैसे खेमे से रुखसत हुए और फिर हुसैन मक्तल में जब पहुंचे तो कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाब बिन यसुब अन हरम रसूलिल्लाह। कोई है कि जो हुसैन की नुसरत करने वाला हो? कोई है कि जो हुसैन की सदा इस्तिगासा पर लब्बैक कहने वाला हो? कहीं से कोई आवाज ना आई, लेकिन एक खेमा था कि जहां से गिरिए की आवाज बुलंद हुई, है रबाब का खेमा था। हुसैन वापस पलटे, कहा ए बीबी अभी मैं जिंदा हूं, आपके गिरिए का सबब क्या है? कहा आका जब से आपने मक्तल में सदा इस्तिगासा को बुलंद किया है, मासूम अली असगर ने अपने आप को जोड़े से जमीन करबला पर गिरा दिया। गोया असगर एक पैगाम दे रहे थे कि बाबा फातिमा सुहरा से मुझे इसीलिए तो लेकर आए थे बाबा मैं सोहरा की गोद नहीं छोड़ रहा था, आपने मेरे कान में कुछ कहा था, बच्चा हमक कर बाप की गोद में आ गया था। हुसैन ने यही कहा था ना असगर तेरे बगैर मेरा जिहाद पूरा नहीं है। बाबा आपकी एक आखिरी कुर्बानी बाकी रह गई, ऐसे गुर्बत का जिक्र ना करो, मुझे ले चलो मक्तल में, इसलिए कि बाबा मैं खुद चल कर नहीं जा सकता मक्तल में। एक मरतबा हुसैन ने अली असगर को उठाया, कहा रबाब इसका लिबास आप तब्दील कर दीजिए। बस रबाब लाई है, लिबास को तब्दील करके शायद रबाब ने इस कैफियत में लिबास तब्दील किया हो कि कहा होगा अपने अली असगर से कि बेटा असगर आज सुरखरू करने का दिन आ गया है माँ को, बेटा मैं सैयद ज़ादी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर देना, और जब जाना अपनी दादी ज़हरा के पास तो माँ की शिकायत ना करना, इसलिए कि तेरी माँ खुद 3 दिन की भूखी प्यासी थी, तुझे ग़िज़ा कैसे देती? तेरी माँ खुद बहुत मुस्लिमा थी। गोया रबाब ने असगर को मुजाहिद बनाकर ऐसे रुखसत किया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को आखिरी रुखसत करती है। हुसैन ने अली असगर को लिया और हुसैन चले मक्तल में पहुंचे। अजीज़ों अल्लाह जाने आज क्या कैफियत है, मैं शुरू ही से मेरे सीने में दर्द ही नहीं आ रहा, मेरा कुछ आज साथ हो रहे अजीजों में कैसे पढ़ूं। हुसैन मक्तल में पहुंचे, अबा का दामन रखा हुआ था, कुछ कह रहे थे हुसैन कुरान ले आए, यकीनन हुसैन बोलता हुआ कुरान लेकर आए थे। एक मरतबा हुसैन ने अबा के दामन को उल्टा, फौजी अशकिया ने देखा एक नन्हा सा बच्चा है, हुसैन की आगोश में है। हुसैन ने कहा ऐ फौजी अशकिया अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन को अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन ने कोई खता की है, इस मासूम बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसे पानी पिला दो, इसे पानी पिला दो, ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है। अजीजों अगर तुम्हारा बच्चा पानी मांगने कहीं रास्ते में जा रहे हो और सवारी में पानी मौजूद ना हो, कितने बेचैन हो जाते हो, कहते हो जहां कहीं बहू पानी मैसर आए रोक कर बच्चे को पानी दे दो। सलाम उस हुसैन पर जिसका 6 माह का अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा। कुछ बातें फितरत से समझने की होती है, हर चीज तफसील से मैं समझा नहीं सकता, खुद अपनी फितरत से समझते जाना। या हुसैन या हुसैन, मुझे जुमला कहने देना बस, कहीं से कोई आवाज ना आई, कोई आवाज ना आई। हुसैन ने कहा बेटा शायद इन्हें तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है ना, तू इन पर अपनी हुज्जत तमाम कर। असगर कैसे कलाम करते, असगर का कलाम सूखी जबान थी, मासूम ने अपने सूखे लबों पर जबान फेरना शुरू की। फौजे बेहया मुंह मोड़ कर रो रही थी, लेकिन अब भी कोई आगे ना आया पानी देने के लिए। हुसैन ने कहा अच्छा शायद तुम समझते हो जैसे ही तुम असगर को पानी पिलाने लाओगे मैं लेकर खुद पानी पी लूंगा। ना ना ना, मैं फातिमा का लाल हूँ, मैं हैदर करार का बेटा हूँ, मैं ज़बान का बच्चा। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो लो असगर को ज़मीन पर लिटा दिया। हुसैन ने असगर को करबला की ज़मीन पर रखा, खुद पीछे हटे, कहा बच्चे को खुद उठाकर पानी पिला।
لیکن اب بھی کوئی نہیں آتا, اب بھی کوئی نہیں آتا. روتے رہنا, ذرا مجھے سہارا دے دینا. مجھے حیا آتی ہے کہ میں پانی, لیکن حسین کے لیے اصغر کے صدقے میں مولا, تاکہ میں آپ کے مسائل پڑھ حسین نے اٹھا لیا علی اصغر کو. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب شمر ملعون اسے یہ شک ہوا کہ فوج میں کہیں انقلاب ہی نہ آ جائے. عمر ساتھ ڈر رہا تھا کہ کہیں میری فوج مجھ پر حملہ نہ کرتے. ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا, عرب کا سب سے مولا و تیر انداز, عزیزو بہت ہو گئے, عرب کا بہت بڑا تیر انداز تھا کہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. حسین کیا کہہ رہے ہیں, حسین کے کلام کو قطع کر. یہاں علماء نے لکھا ہے حسین کا کلام خود علی اصغر ہے, یعنی اصغر کا ٹکڑے کر دے. حرملہ نے تیر جوڑا لیکن تیر نہیں چلا سکا, ہاتھ کہاں پہ. اگر میں پوچھتا, عمر ساتھ نے کہا کہ سب سے مانا ہوا تیر انداز کون ہے, عرب میں تمہیں تیرا نام لیتا اگر کوئی پوچھتا مجھ سے. لیکن آج کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا, تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کرے جب بھی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. کو شعلہ کے کلام میں بھی ہے, خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک بی بی فریاد کرتی ہے, اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اصغر کا وزن کم ہے, تیر کا وزن زیادہ ہے. اس لیے تیر ایسے شعبہ ہے جو جانوروں کو گرانے کے لیے. ارے اصغر کو چھوڑ دیتے, شاید بچہ پیاس سے کچھ دیر بعد خود ہی مر جاتا. اے حرملہ دیکھو, جب حضرت مختار نے قاتلین امام حسین کو گرفتار کیا تھا تو ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے تاریخ میں معین ہو جائے کہ تو نے کیا کیا تھا. حرملہ کو جب گرفتار کیا تھا نا عزیزوں, میں پوری تفصیل نہیں پڑھ سکوں گا, ہمت نہیں رہی بس. اب تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے. پہلا تیر اس وقت جب عباس مشق کو لے کر آ رہے تھے, کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی عباس سے قریب بڑھے, میں نے تیر چلایا, مشق پر تیر لگا, سارا پانی بہہ گیا. دوسرا تیر اس وقت کہ جب حسین ذوالجلال پر سوار تھے اور زخمی تھے, کوئی جرأت نہیں کرتا تھا حسین کے قریب جائے, میں نے ایک ایسا تیر چلایا جو حسین کے سینے پر لگا اور پوچھ سے اسے اندر نکالا. مختار رو رہے تھے, گریہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ حرملہ نے کہا تیسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے. مختار سے برداشت نہ ہوا, کھڑے ہو گئے, کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تم نے. حرملہ نے کہا میں نے تیر چلایا, بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. مختار گر کر خشم آ گیا, کہتا ہے میرا مولا حسین, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مختار, جو تم سن نہ پائے اصغر کی مارا باپ نے دیکھا تھا. تیر جوڑا. شب عاشور عزیزو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, آج تو ساری رات رونے کی رات ہے, روتے رہنا انشاءاللہ. اور میں نے عرض کر دیا میلبرن کے وقت کے مطابق 4:45 پر انشاءاللہ صبح اذان علی اکبر کی مجلس ہے, ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا. اللہ اکبر. پاکستان کے وقت کے مطابق 11:45 ہوگا تقریباً انشاءاللہ. اچھا ذرا بات سنیے گا میری. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر جوڑا اور تیر چلا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اصل میں جملہ ہے کہ ایک کان سے تیر چلا, دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. بچہ ذبح ہوتا گیا حسین کے ہاتھوں پہ. فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ. مقتل میں ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. تیر ایسا تھا, وزن ایسا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا. اتنا خون نکلا ہوگا حسین نے وہ خون لیا, آسمان کی طرف بہانا چاہا, فریاد آئی مولا اگر ایک قطرہ ناحق آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارش نہ برسے گی. زمین پر ڈالنا چاہا, آواز آئی مولا اگر ایک قطرہ زمین پر آ گیا قیامت تک کوئی غلہ نہ اگے گا. حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا کہ قیامت میں نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاش اصغر, مقبول ہوئے بار خدا حضرت اختر, تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر,
کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور، بندہ پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ حسین کی زبان پر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، کل عاشور پہ عمل کرو گے نا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اس لیے کہ حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے، ماں کیسے برداشت کرے گی، امامت کہہ رہی ہے، لے جاؤ خیمے میں اصغر کا لاشا۔ اللہ جانے جیسے حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچہ کھینچی تھی، یا علی کہہ کر حسین خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ بھی آ گئی، رباب بھی آ گئی، اصغر گئے تھے روتے ہوئے، آئے تھے خاموش ہو چکے تھے، حسین نے ابا کا دامن رکھا ہوا تھا تاکہ براہ راست ماں کی نگاہ نہ پڑے، سکینہ آئی، اصغر خاموش تھے، سمجھی اصغر شاید پانی پی کر آ گیا، کہا بابا کیا اصغر کو پانی پلا لائے، تھوڑا سا سکینہ کے لیے نہ لائے۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے، بس جو دامن الٹا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ماں کی نگاہ 6 مہینے کی کمائی پر پڑی، کہا یا بلیا اے میرے لال علی اصغر، کیا کچا سا بھی کوئی لہر ہوتی؟ سن لینا دیرے عزیزہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس ابھی گرتا ہوگا شاید حسین پہنچے پشت خیمہ پر، حسین نے ننھی سی قبر کھو دی، اصغر کو سپرد لحد کیا۔ مجھے نہیں معلوم حسین نے کیوں اصغر کو دفن کیا، کسی اور شہید کو دفن نہ کیا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے شام غریبہ میرا لاشا پامال ہوگا اگر اصغر میرے سینے پر رہا، اصغر کا لاشا پامال ہو جائے گا، لہذا اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کار کے شبیر کھڑے ہوئے، دامن کو چھاڑ کے، دامن چھاڑنا یعنی کیا، یعنی حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، عباس بھی دے دیا، اکبر بھی دے دیا، اصغر بھی دے دیا، اب صرف بہن کے چادر بچی تھی، بچی کے رخسار بچے تھے، شام غریبہ حسین نے یہ بھی دے دیا، زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے، اصغر کا سر لو کے نیزہ پر، جب رباب نے دیکھا جانتا کیسے سر بلند ہوا، ماں ظلمہ پڑھتے اس واقعے کو، مجھے نہیں معلوم اگلے سال شب عاشور میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں یا نہیں ہوں، لہذا سو جب سر جمع ہوئے، ایک سر کم تھا، کسی لائن نے کہا ہوا رسال سے، میں نے دیکھا تھا حسین چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے تھے، کئی نیزہ بردار تیار ہوئے، ایک مرتبہ نیزہ کو اٹھا جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے خدا مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں، انہیں ہمت دے یہ سن سکے، ایک شقی کا نیزہ پھنسا، سکینہ نے کہا بوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، اصغر کا سر نہیں لاشا بلند ہو گیا، سکینہ نے فریاد کی بوبی اماں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا ننھا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک تیر کے زخم سے، ایک نیزے کے زخم سے، اصغر کی ماں نے فریاد کی، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے سامنے تیرا قاتل کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا، چادر نہیں بچی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں
گزارش کروں گا برادر تقی رضا سے کہ وہ نوحہ پیش کریں. یا حسین یا حسین یا حسین. تقی بھائی مائک آن کیجیے ان کا. یا حسین 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 یا حسین. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے آ جاؤ چاند میرے. میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے آ جاؤ چاند میرے. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. چاند میرے تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے. میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے. نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا. میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے آ جاؤ چاند میرے. جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ چل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں. تیری آخری نشانی ہائے کس طرح بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے. جب رات ہوگی رن میں
ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں اے بیٹا دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. اب میں حقانی بھائی سے کہوں گا کہ وہ نوا پیش کرے. یا حسین یا حسین. ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جان مادر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر آنکھوں میں اشکوں کے ساغر پیش کروں آ جاؤ جو اصغر پیش کروں آ جاؤ جو اصغر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں تم نہیں آئے خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا خالی جو پہلو پاؤں گی غم سے پھٹے گا میرا کلیجا غم سے پھٹے گا میرا کلیجا رات بھی گزرے گی رو رو کر رات بھی گزرے گی رو رو کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں تم نہیں آئے تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا دے دے رضا مقل کی خدا را دے دے رضا مقل کر کے فتح میں آؤں گا لشکر کر کے فتح میں آؤں گا لشکر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں تیر لگا ہے کیا گردن پر تیر لگا ہے کیا گردن جو نہیں دیکھا ماں کو پلٹ کر جو نہیں دیکھا ماں